وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ وہی شبان المقرر کا پہلا جمعہ المبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گزرا ہوا رمضان ہمارے لیے بخشش کا سبب بنائے اور زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ماہ رمضان المبارک کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے اور ہم سب کو لمبی زندگی، صحت اور تندرستی والی عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رب سے جب بھی دعا مانگو تو اس طرح مانگو، یا اللہ ہمیں لمبی زندگی صحت والی عطا فرمائے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یا اگر برائیوں میں وقت گزرا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ ہماری عمر کم ہو جائے، یعنی کہ ہمیں موت آ جائے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لمبی زندگی ہے اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اگر کسی کی زندگی نیکیوں بھری گزر رہی ہے، نیکیوں میں اس کا وقت گزر رہا ہے، اگر اس کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے گا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ گناہ گار ہے اس کے لیے لمبی زندگی بھی ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب لمبی زندگی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی دعا ہم نے کرنی ہے یہی کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان مبارک کا صدقہ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور صحت یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس کو مل جائے اس سے بڑی اور کون سی بات ہے۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بڑی بڑی آزمائشوں کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو بری موت سے بچا لیتا ہے۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی زندگی میں سکون عطا فرما دیتا ہے اور صدقے سے بندے کی تقدیر تک بدل جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی ایک لونڈی تھی، اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جبریل امین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام بھجوایا، فرمائے یہ جو لونڈی ہے یہ جہنمی ہے تو لہٰذا اس کو آزاد کر دیا جائے۔ تو چند چھوہارے دے کر، مل کر توجہ کیجیے آپ، چند چھوہارے دے کر اس لونڈی کو آزاد کر دیا گیا۔ اب جب تو لونڈی باہر نکلی تو راستے میں اس نے کیا کیا کہ آدھے چھوہارے اس نے خود رکھ لیے اور کسی نے اس سے سوال کیا، آدھے چھوہارے اس نے اس کو دے دیے۔ اس کو دیے ہیں، ادھر جبریل امین پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لونڈی کو واپس لے آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جہنمی نہیں بلکہ جنتی بنا دیا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں چھوہارے، چند چھوہارے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی ہے، یعنی اس کی تقدیر بدل گئی۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے، ایک بندہ تو بڑا بخیل تھا، اتنا کنجوس تھا کہ ایک دن ایک شخص اس کے پاس آیا، کہنے لگا یار میں نے جہاد کے لیے جانا ہے تو مجھے تلوار کی ضرورت ہے، تو اس طرح کر کے صدقے میں مجھے تلوار دے دے۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ بخیل تھا اور اس کا نام ملعون تھا، وہ بڑا مشہور تھا کہ بخل میں یہ سب سے آگے ہے۔ خیر
اس نے اس کو کچھ نہیں دیا، وہ بندہ چل پڑا۔ ابھی وہ چلا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یار میں نے اچھا نہیں کیا، میں نے اچھا نہیں کیا کہ میں صدقے میں اگر اس کو یہ تلوار دے دیتا تو کیا ہو جانا تھا۔ خیر وہ اس کے پیچھے گیا اور اس نے تلوار اس کو دے کے کہا یہ میری طرف سے صدقہ لے۔ اچھا عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اب چونکہ وہ ملعون تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آ رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک ایسا بندہ تھا جو بڑا عابد و زاہد تھا، دن رات عبادت کرنے والا تھا، بڑی عبادت کرنے والا۔ اچھا جب وہ وہاں سے گزرا تو کسی نے بتایا کہ یہاں پر وہی ملعون بندہ رہتا ہے جو بڑا ہی بخیل ہے، بڑا ہی کنجوس ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر ہمیں اس سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے، دور سے گزر جانا چاہیے۔ جب یہ بات ہوئی تو وہ جو ساتھ زاہد و عابد تھا عبادت کرنے والا، وہ کہنے لگا یار میں نے تو اس کا چہرہ ہی نہیں دیکھنا، میں نے اس کا چہرہ ہی نہیں دیکھنا، تو اس لیے میں اس کے پاس سے نہیں گزروں گا۔ ابھی یہی بات ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ آپ اس بندے سے ضرور ملاقات کریں، اس نے ایک تلوار صدقہ کی ہے، اس کی وجہ سے یہ ملعون نہیں رہا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ ایک تلوار کی وجہ سے۔ اچھا جب یہ بات ہوئی نا تو وہ عابد و زاہد کہنے لگا ٹھیک ہے اس کی بخشش ہوگی مگر میں نہیں اس سے ملوں گا، میں تو اس کے سامنے جاؤں، وہ گناہ گار بڑا ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس عابد و زاہد کو کہہ دو کہ تم نے جتنی نیکیاں کی ہیں وہ ساری برباد ہو چکی ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور تم ہوتے کون ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں اپنی مرضی کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے غارت کر دیے ہیں اور اس نے ایک تلوار صدقہ کی ہے، اس وجہ سے میں نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ تو ایک کھجور بھی اگر بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو یہ صدقہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بڑی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، یقین کیجیے۔ اصل میں ہم صدقہ اس وقت کرتے ہیں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، اس وقت صدقہ کرتے ہیں کہ جب نزاع کا عالم ہو یا یہ میرا اتنا مال ہے فلاں کو دے دینا، حالانکہ وہ مال اب وارثوں کا ہے۔ کس کا ہے؟ وراثت کا مال بن جائے گا جب ہم مر جائیں گے، وہ وارثوں کا ہے۔ تو اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ خوش قسمت وہ بندہ ہے جو اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، زندگی میں خرچ کرتا ہے، بالکل صحیح سلامت ہے، اس وقت صدقے کا ثواب زیادہ ملتا ہے، مالدار ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس کو یہ ڈر ہو کہ میں جناب اتنا صدقہ کر دوں گا تو میرے پیسوں میں کمی آ جائے گی، تو اگر اس وقت بھی وہ صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ افضل ہے۔ اور یہ کیسی بات ہے کہ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا آخری وقت ہوتا ہے وہ کہتا ہے یا فلاں بھی اللہ کی راہ میں دے دو، فلاں بھی اللہ کی راہ میں دے دو، حالانکہ شرعی طور پر یہ ہے کہ اب وہ وراثت میں تبدیل ہو جائے، اب جن جن کا حق ہے اس کو ملے گا۔ اور دین اسلام میں تنگی بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 1 درہم ہے، کیا کروں؟ فرمایا اپنے اوپر خرچ کرو۔ اب کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 1 اور درہم ہو تو فرمایا اپنی اولاد پر خرچ کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 اور درہم ہو تو کیا کروں؟ فرمایا وہ اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ یا رسول اللہ اگر 1 اور ہو تو فرمایا وہ تمہاری مرضی، غریبوں میں، مسکینوں میں اس کو تم خرچ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو لوگ صدقہ کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنے اچھے لگتے ہیں۔ تو ہمارا جو اصل مال ہے وہ وہی ہے جو ہم پہلے خرچ کر دیتے ہیں۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتا کہ جب تک اپنی محبوب شے کو رب کی بارگاہ میں صدقہ نہیں کر دیتا، اتنی دیر تک بندہ بھلائی کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، ایک صحابی آئی ہے اور اس نے چادر بنی ہے اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ جب چادر بن لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ صحابہ کرام تشریف فرما ہے،
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ چادر آپ کے لیے اپنے ہاتھوں کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ بنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مائی کی اس چادر کے تحفے کو قبول فرما لیا۔ جب قبول فرمایا کہ صحابیات کہہ دیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے میں اپنی اکھاں دے نال ویکھاں کہ یہ چادر تہاڈے زیب تن کتنی سونی لگਦੀ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نے اندر حجرہ مبارک کے اندر تشریف لے کے گئے نے، پرانی چادر اپنے جسم مبارک تو اتاری تے نئی زیب تن کی تھی تے شہنشاہ حسینہ جدو نئی چادر لے کے باہر تشریف لے کے آئے نا، میں یہ نہیں آکھاں گا کہ چادر حضور تے سج گئی ہے، یہ آکھاں گا کہ میرے آقا دی وجہ دے نال وہ چادر سج گئی۔ اونچی آکھو سبحان اللہ۔ ہم تے تسی روزہ نہیں نہ رکھے ہے ماشاءاللہ، یہ تے خوب لنگر کھا رہے محبت نال بول سبحان اللہ۔ تقریر میں پہلے زمانے بھی سنا سکتا تھا مگر چونکہ ذوق آلے میں اس لیے چاڑے ذوق بچا گیا تھا، توجہ کرنا۔ تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے کے آئے نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دیکھ کے آندے نے وہاں سرکار کتنے پیارے لگتے پے، کتنے سونے لگتے پے۔ یوناد کی ہوئے گی تیرا رب نے بنایا ایسا مکھ سونیا، تیرا رب نے بنایا ایسا مکھ سونیا، تینوں ویکھ کے روے نہ کوئی دکھ سونیا۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے وال غلام پہ تکدے نے عرض کردے نے آقا اج چادر بھی بڑی سج گئی ہے، آقا بڑے پیارے لگدے پئے نے۔ صحابی میرے آقا دے چہرے دی زیارت کری جا رہے نے، میں خوش ہو گئی ہے تے واپس تر گئی ہے۔ ایک غلام اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے کہتا ہے آقا چادر مینوں بڑی سونی لگی ہے، آقا چادر بڑی سونی لگی ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے آقا میرا دل کردا ہے چادر مینوں دے دیو۔ صحابی فرماتے ہیں حالانکہ اس ویلے مدینے دے تاجدار کو چادر دی ضرورت بھی ہے سی، پر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چل پے نے، نہ نہیں آکھیا انکار نہیں کیتا۔ یعنی جن اعلیٰ حضرت نے فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے صحبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا ہے تیرا۔ جب چادر لے کے میرے آقا اندر تشریف لے کے گئے کہ پرانی چادر پھر سے بہتر فرما لگیے تھی، نئی چادر لے آ کے اسی طرح لپیٹ کے اپنے غلام کو دے دیتی ہے۔ غلام نے چادر پھڑی ہے چل پہ آئے، ادھر حضور نے صحابیوں کو بڑا غصہ آیا اور عمل انہوں نے چکا نہیں لگیا، وہ پیچھے پیچھے چل پہ نے۔ جدوں صحابی گھر دے اندر داخل ہون لگے انہوں نے لوگ کے کہنے لگے یار بڑا عجیب بندہ تینوں پتہ بھی ہے سی کہ مدینے دے تاجدار کو چادر کی ضرورت ہے کہ وہ چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لئے، کتنا تو عجیب بندہ ہے، کیسا تیرا عجیب ذہن ہے۔ اگوں حضور دا غلام کیا دائے واندا ہے میں جانا میرا نبی جانے۔ تسی اس معاملے میں سناؤ جی تسی یہ ہم دیو کہ میں چادر اس لیں گے اس چادر میں اپنے زیبے تک کرانا تے خوبصورت لگا گا، تسی اصل گل تک نہیں پہنچ سکتے کہ چادر نو نسبت میرے نبی دے نال ہو گئی، اس چادر نو نسبت میرے نبی دے نال ہو گئی ہے کہ میں چادر اس لیے لئیے جدوں مراں گا میں وصیت کراں گا اس چادر دا مینوں کفن دے دینا، جنہیں کیاں کٹ ہوئی عمل تھوڑے ہوئے اللہ رب العالمین اس چادر دی نسبت دے نال میری بخشش فرما چھڈے۔ سنو حضور دے غلاموں تیرے تے میرے نبی نے انکار نہیں کیتا، مگر اگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے انہاں دا جناب محترم یو عقیدہ آقا کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، نسبت کو جہاں
نے اپنے غلاموں کو سبق دیتا ہے، فرمایا صدقہ دے دیو۔ دنیا دے اوتے اگر کوئی بندہ 1 روپیہ خرچ کردا ہے، فرمایا اودی مثال انج جویں زمین دے اندر کوئی دانا بوجھیا جاندا ہے، اودے تو جناب محترم دانا نکلدا ہے، پھر اودے تے پھل لگدے نے، کتنے زیادہ پھل لگ جاندے نے۔ فرمایا قیامت والے دن اے جڑے صدقات نے رب دی بارگاہ وچ تسی دتے نے، اے تانوں کل قیامت والے دن پتہ لگے گا کہ اللہ رب العالمین نے صدقات دے نال کتنا پیار کردا وے۔ تو حضرات گرامی اور وقتاں والے جڑا اپنی زندگی دے اندر ایک کوشش کرتے ہیں کہ رب دی بارگاہ دے اندر جتنا زیادہ ہو سکے صدقہ دیتا جاوے، اور جتنا زیادہ صدقہ کردا ہے بزرگ فرما دے نے ایک بندہ اگر ساری رات ایک لت تے کھلو کے قرآن پڑھتا رہے، رب دی عبادت کرتا رہے، جناب محترم صبح فجر دا ویلا ہوے تے اودے دروازے دے اوتے کوئی سائل آ جاوے، وہ بندہ اونوں جناب ایک روٹی نہیں، ادھی روٹی نہیں، بلکہ ایک لقمہ دے دے، ساری رات ایک لت تے کھلو کے قرآن پڑھن دا ثواب ایک پاسے، اس لقمے دا ثواب ود جاوے گا، اس لقمے دا ثواب ود جاوے گا۔ تو حضرات گرامی صدقہ وہی ہوئی جڑا جناب محترم اسی آپ دے دیاں تے اپنے ہاتھاں دے نال دینے ہو، اس صدقے دی وجہ دے نال اللہ رب العالمین بڑیاں بڑیاں بیماریاں دور فرما دیندا ہے، بڑیاں بڑیاں آزمائشاں دور فرما دیندا ہے، تے جڑا صدقہ کرن والے رب العالمین دے قریب ہو جاندا ہے، بلکہ صدقہ کرن دی برکت ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو بے ایمان ہون تو بچا لیندا ہے۔ اسی صدقے دی وجہ دے نال اللہ رب العالمین او دے جنت دے اندر مقام بلند فرما دیندا ہے۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی جنہاں دا نام حضرت ابو ذر غفاری، بڑے پیارے پیارے اونٹ نے، تے جناب محترم ایک بڑا جہا بندہ ہے، آ کے عرض کردا ہے حضور تے نے کنے اونٹ نے، انج کرو مینوں اونٹ چران واسطے رکھ لو۔ آپ نے فرمایا ضرور رکھاں گا، پر تینوں میری اطاعت کرنی پینی ہے، میری اطاعت کرنی پینی۔ اس آگے حضور جتنا تسی کہنا ہے میں نہیں کرنا ہے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن اسے بندے کو بلایا، یار اپنے علاقے کے اندر بڑے حالات خراب نے، کہ کئی دنوں تو ساڈے علاقے والے نے گوشت نہیں کھادا، تے ان کرنا جڑا سارے نالوں چنگا اونٹ ہے انہوں ذبح کر تے ٹکڑے بھی اونے ہی کرنے نے کہ جنی تعداد انہاں گھراں دی، تے اونٹ کیڑا ذبح کرنا ہے جڑا سارے نالوں چنگا ہے، وہ آ گیا جتھے اونٹ کھڑے نے، انہاں وچ ویکھدا ہے کہ ایک اونٹ بڑا پیارا ہے، پر کہنے لگا یار یہ اونٹ نہیں کرنا، جڑا اس کو تھوڑا ہلکا ہے اونٹ کر لینا، یہ بڑے کام آندا ہے، اے جڑا اونٹ انہیں اونوں چھوڑیا تے دوجا اونٹ لے کے آیا۔ جب حضرت ابو ذر غفاری نے دیکھا نا تے آپ نے فرمایا میں بھی تیرا میرے نال وعدہ ہویا سی نا کہ تو میری اطاعت کرے گا، تو اطاعت نہیں نہ کی تھی۔ اس نے کہا حضور یہ بھی اچھا اونٹ ہے، باقی اونٹاں نالوں کہ انہوں تسی ذبح فرما لو۔ فرمایا میں تینوں یہ آکھیا سی کہ رب دی بارگاہ وچ سب تو چنگی چیز دینی، رب دی بارگاہ وچ سب نال چنگی چیز دینی ہے، کہ تو اے جڑا اچھا اونٹ سی وہ میں بھی اونٹ جاننا، کہ تو انہوں کیوں نہیں لے کے آیا؟ کہنے لگا حضور غلطی ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا سن، جدو قبر دے اس اندھیری کوٹھڑی وچ جانا ہے نا، اوتھے اس صدقے نہیں کام آنے، اوتھے پتہ لگنا ہے کہ میں کتے کتے صدقہ کیتا ہے، اور اچھے صدقات یہ سارے واسطے باعث نجات بن گئی۔ تو کوشش اساں سارے میں یہ کرنی چاہیے کہ جدو اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اس صحت کے دوران ہی رب دی بارگاہ وچ کوئی چیز صدقہ کرو۔ یہ میری مسجد ہے، اگر کسی بنا دیتی ہے جدو تک یہ لوگ نمازاں پڑھتے رہن گے قیامت تک یہ ثواب بڑھان والے نوں ملتے رہے۔ تو خود اپنا ذہن ہونا چاہیے کہ اسی آخرت واسطے بھی کچھ اکٹھا کریے۔ یہ جڑی دنیا ہے جتنا بھی مرضی مال اکٹھا کر لو، اور مال کئی طریقے کے مال ہوتے ہیں، وہ بندہ کوئی چیز انہوں سنبھال کے رکھ دے کہ یار اے جڑا مال ہے کسی ہور کول نہ چلی جاوے، اے چیز کسی ہور کول نہ چلی جاوے۔ حالانکہ تقدیر وچ یہ ہوتا ہے کہ انہیں تباہ و برباد ہو جانا ہے، تے وہ تباہ بھی ہو جاتی ہے یا خود فوت ہو جاوے، انہیں اگے کسی کول شفٹ ہو جانا ہے، یا کوئی انتظار تے بیٹھا ہے مرے گا تے فلانی چیز میرے کول آ جائے گی۔ تے سیاںا تے عقل مند بندہ او جے کہ اپنی چنگی چیز نوں پہلے ہی رب دی بارگاہ وچ جمع کرا چھڑدا، پہلے رب دی بارگاہ وچ دے دیندا ہے اور اچھی جگہ تے دے دیندا ہے، انہوں پتہ ہے کہ اے دا صلہ مینوں رب کولوں ملنا ہے۔
تو ایک رات میں دنیا تو چلے جانے بس یہ پیغام دے کے اجازت دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. اپنی جیب وچ پیسے سوال کے رکھ رہے یار یہ نہیں لگ جان میرے نہ لگن میری جیب جو پیسہ نہ جاوے. حالانکہ وہ بھی لان والا ہے کہ تیرے جناب محترم کپڑے اتار لے جان گے, تیری انگوٹھی تیری گھڑی تیری قیمتی چیزاں تیرے کو اتار نہ جانیاں, کوئی چیز بھی تو نہ لے کے جانی. پھر خدا رکھ کے نہ چیزاں تو سوال کے رکھنا ہے. یہ سوال کے رکھنا ہے تے سرکار دے پیار دے وچ سوال کے رکھنا. غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بائی جو لیٹے سیج پھولوں پر یہ ہوگا ایک دن بے جان اسے کیڑوں نے کھانا ہے. یہ ہوگا ایک دن بے جان اسے کیڑوں. اللہ رب العالمین سارے اپنی بارگاہ کے اندر کثرت نال صدقہ کرن دی توفیق عطا فرمائے. کثرت نال اللہ رب العالمین سانو اپنی راہ دے اندر خرچ کرن دی توفیق عطا فرمائے. بس گل یہ تے ختم کراں. اگر تو بندہ رب دی بارگاہ وچ خرچ کردا ہے تے خوش قسمت ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ دیندا تے ہر ایک نو ہے مگر لیندا او دے تے جدا رب نو چنگا لگدا ہے. بندے دل میں رب نہیں لیتا. تو خوش قسمت بندے نے جنہاں روٹین بنائی ہے کہ جنہ ہو سکے زیادہ تو زیادہ وہ رب دی بارگاہ وچ صدقہ کری جا. چاہو صدقے دا یہ فائدہ ہے ایک دیو تے 10 دنیا دے اندر باقی سارے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عطا فرما تے رب دے تے پھر 10 دی گل ہی کیا بات ہے کہ رب کی برکت عطا فرما دینا ہے. کسی کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دیندیاں نوں دے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جڑا دنیا دے تے رب دے تھوڑے جتے تے راضی ہو جائے گا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ وہ دے تھوڑے کیتے تے راضی ہو جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ امیر ہوئے گا ایک غریب ہوئے گا. یعنی کہ ایک بندے کو لاکھ روپیہ ہوئے اور اپنی بارگاہ وچ اگر 50,000 روپیہ خرچ کر دے تے ایک بندے کول ہے ہی 2 روپیے تے او دے وچوں جناب ہی او دو رب دی بارگاہ وچ دے دے. فرمایا جنے 2 دتے نے او دے 50,000 تو ود جانے او دے 50,000 تو ود جانے تھے. اللہ تعالیٰ نے نیتاں ویکھدا ہے. اللہ مینوں تے تیانوں کثرت دے نال رب دی بارگاہ وچ خرچ کر دی توفیق عطا فرمائے. اور جنہاں دے دلاں دے اندر بخل ہے جڑے کنجوس نے اللہ تعالیٰ انہاں دی کنجوسی نو ختم فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سارے دے دلاں نو وسیع فرمائے. رمضان المبارک دا صدقہ اللہ ساڈیاں نیکیاں قبول فرمائے, گناہ معاف فرمائے. وآخر دعوانا